بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ادریس انفوسفیئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کرنٹ پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان۔ ہمارے ساتھ ادریس موجود ہیں جو کہ ہمیں کچھ ان سوالات کا جواب دیں گے جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہاں جی ادریس، ہمیں بتائیں کہ نو کانفیڈنس موشن کا عمران خان کی حکومت پر کیا اثر ہوا؟ دیکھیے، نو کانفیڈنس موو جو آئی تھی شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی طرف سے، تو اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر شپ سے وہ ہٹ گئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ ایک پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا تھا جس کے لیے شہباز شریف کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا۔ صحیح۔ ایک اور ایسا سوال جو کہ پاکستان کی ہر عوام کی زبان پر ہے وہ ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد کیا ملک کے حالات بہتر ہوئے؟ دیکھیے، شہباز شریف کی حکومت کے بعد پاکستان میں انسٹیبلٹی بڑھی، مہنگائی بڑھی، آج انفلیشن کا آپ حال دیکھ لیں، غریب کے لیے جینا بھی محال ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو ملک کی معاشی حالات ہیں وہ بہت خراب ہوتے چلے گئے۔ ہماری امپورٹس تو بڑھتی گئیں لیکن ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ پہلے سے بھی کم ہوتی گئیں۔ پیٹرول ڈیزل کی آپ پرائسز دیکھ لیں، وہ بہت ان کو ہائپ ملی۔ پی ٹی آئی کا جلد الیکشن کا مطالبہ ملک کے لیے کتنا ضروری تھا؟ پی ٹی آئی نے اپنی جو اسمبلیز تھیں وہ ڈیزالو کر دی تھیں، کے پی کے اور پنجاب کی، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ یہی چیلنج کر رہی تھی عمران خان اور ان کی پارٹی کو کہ آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے تو ہم نئے الیکشن کرا دیں گے، لیکن انہوں نے دوبارہ سے وہ الیکشن نہیں کرائے۔ اس لیے عمران خان یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو اور پورے ملک میں الیکشن ہو، تو وہ تو الیکشن پورے ملک میں جو ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ 90 ڈیز کا ایک قانون ہے، 90 ڈیز کے اندر آپ کو الیکشنز کروانے ہوتے ہیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے تھے۔ صحیح۔ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ان پاکستان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا اثر انداز ہوئے؟ دیکھیے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب آتی ہے کسی بھی ملک میں تو ادھر کوئی انویسٹ نہیں کرتا۔ اب پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں، پاکستان میں جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز تھیں وہ بھی باہر جا رہی ہیں۔ اب پیٹرول کی کمپنی آپ دیکھ لیں، کافی وہ بھی چلی گئی ہیں، وہ اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں۔ اسی طرح ہماری یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھی، فیصل آباد کی آج انڈسٹری ساری کی ساری بند پڑی ہے۔ کیوں پڑی ہے؟ اس کا سب سے بڑی وجہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو الیکٹرسٹی کی پرائسز میں ہائپ آیا ہے، اس کے بعد پیٹرول پرائسز، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے انویسٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اور جو بھی انویسٹر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک جو ملک ہے وہ پولیٹیکلی اسٹیبل کتنا ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ہاں جی ادریس، پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں ہمارے اس میں عدلیہ کا کیا رول ہے اور وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، جو جوڈیشری کا مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف مہیا کرنا۔ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ انصاف ہے، ملک میں جوڈیشری بڑا کام کر رہی ہے، ججز بڑا کام کر رہے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتا۔ میٹر کرتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد کتنا ہے آپ کی عدلیہ پہ۔ اگر آج ہم دیکھ لیں تو تھاؤزنڈز آف دا کیسز، لاکھوں کے حساب سے جو کیس ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگز پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا اور اس کی جو فیصلہ کرنے کی جو ہے اس کو سپیڈ اس کو تیز نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ایک ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کا جو ستون ہوتا ہے میرے خیال میں وہ انصاف ہوتا ہے۔ اگر انصاف پہ ہم چلیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی جس ملک میں انصاف ہو۔ ادریس نے ہمیں بہت سے ایسے پوائنٹ سے روشناس کروایا کہ جن کو عوام بھی سننا چاہتی ہے اور جو ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہیں۔ تو ادریس، آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں موجودہ انسٹیبلٹی کو کیسے حل کیا جائے گا اور یہ ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اس وقت چل رہی ہے وہ مین جو اس وقت ٹاپک زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ فارم 47 کے حساب سے آئی ہے، مطلب یہ ایک دھاندلی کر کے آئی ہے، غلط الیکشنز کے ذریعے یہ حکومت میں آئے بیٹھے ہیں۔ جب تک اس کا سد باب نہیں ہوگا اور جب تک یہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، ان کا نہیں دیکھا جائے گا، تو یہ کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ایک پاپولر لیڈر جو ہے وہ عمران خان، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ جب تک انہیں جیل سے نہیں نکالا جائے گا یا مطلب ان کو انصاف نہیں مہیا کیا جائے گا، ان کے ساتھ بہت بڑی عوام کھڑی ہے، تو اس وقت تک یہ پولرائزیشن، یہ انسٹیبلٹی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور انسٹیبلٹی ختم کرنا اس وقت ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جس
حساب سے ہماری تنزلی ہوتی جا رہی ہے تو میرے خیال میں ہماری اکانومی پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے اور بالکل بیٹھ جائے گی اور خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں اس وقت. شکریہ ادریس.